لگا دے، آنکھیں مجھ دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ قرآن نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، جس کا ذکر سورہ احزاب میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری اور سب سے چھوٹی بیوی تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ عورت کیسے مرد سیاستدانوں یا جنگجوؤں سے زیادہ باشعور ہو سکتی ہے۔ وہ ایک شاندار دماغ اور ایک قابل ذکر یادداشت کی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلم امت کی خدمت کی۔ وہ مذہبی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی تقاریب میں بھی شامل رہتی تھیں۔ وہ 2210 حدیثیں بیان کرنے کے لیے بھی مشہور ہیں۔ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 3 یا 4 سال بعد 613 یا 614 کے اویال میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ ام رومان زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 معتبر صحابہ میں سے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بچپن کے سالوں کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا پسندیدہ مشغلہ بطور لڑکی جھولنا اور گڑیا سے کھیلنا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک پروں والے گھوڑے سے کھیلتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر بامشکل 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے۔ اس واقعے سے اس کے بارے میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ رضی اللہ عنہا ذہین، مذہبی اور تاریخی معاملات میں اچھی طرح باخبر تھیں۔ اس کے علاوہ اتنی کم عمری میں آپ رضی اللہ عنہا کے پاس کمپیوٹر جیسی یادداشت تھی۔ وہ شاید ہی کبھی کسی چیز کو سن کر بھولے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، آپ رضی اللہ عنہ کی عمر بامشکل 8 سال تھی، لیکن برسوں بعد اس تاریخی اور اہم اقدام کے بارے میں معمولی سے معمولی تفصیلات بھی آپ کو یاد تھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7011 میں ہے کہ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھائے گئے۔ ایک شخص جو کہ فرشتہ تھا تمہیں ایک ریشمی کپڑے میں لے جا رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگا، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کپڑے کو ہٹا دو اور دیکھو یہ تم ہی تھی۔ میں پھر اپنے آپ سے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ضرور ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے شادی کی، جو جنگ بدر کے بعد شوال میں ہوئی۔ اس کے بعد نوجوان دلہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے گھر چلی گئی، جو مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے ساتھ ایک کمرے پر مشتمل تھا، اور گھر مٹی اور کھجور کے درختوں سے بنا تھا۔ کمرہ کھجور کے پتوں کے گدے سے آراستہ تھا، جس کے نیچے ایک چٹائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جہاں تک دروازے کا تعلق تھا وہ صرف بالوں کا ایک پردہ تھا۔ ایسی ہی ایک معمولی کمرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ کی نعمتیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت سی نعمتوں میں سے چند درج ذیل ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے علاوہ دنیا کی تمام عورتوں سے ممتاز کیا۔ پہلا، فرشتے نے سبز ریشم میں لپٹی ہوئی آپ رضی اللہ عنہا کی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ اس خاتون کی تصویر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے ساتھی کے طور پر منتخب کیا ہے۔ دوسرا، عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیوی تھی
جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ان کے گھر میں ہوا، ان کی گود میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا۔ چوتھا، وہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار اور سچے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ پانچواں، وہ مسلمان پیدا ہوئی تھیں اور ایک پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی تھی، اور آپ نے اپنے ابتدائی سال تمام مخلوقات میں سب سے پاکیزہ اور بہترین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے۔ چھٹا، ان کی منفرد خصوصیات میں سے یہ بھی ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اپنی کسی بیوی کے بستر پر وحی نہیں آئی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، مردوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کا ذکر ترمذی کی احادیث نمبر 3886 میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ وہ کہیں بھی اور کسی بھی وقت تمام خواتین کے لیے ایک ماڈل بن گئیں۔ وہ ایک مثالی بیوی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو دور کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی سختیوں میں مبتلا تھے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غربت اور بھوک برداشت کی۔ بہت سے ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دونوں نے 2-3 مہینے بغیر پکائے گزارے۔ وہ جو کچھ کھاتے تھے وہ صرف کھجور اور پانی تھا۔ وہ رضی اللہ عنہ ایک مثالی بیوی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے وہ اتنی جاندار ہو گئیں کہ مردوں کو پڑھانے کے قابل ہو گئیں اور حدیث کی ترسیل میں اجازت اور دستاویز کا ذریعہ تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے گھر میں کس کے کمرے میں رہنا ہے۔ بیویوں نے آخر کار یہ سمجھ لیا کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کب ہوں گے، اور پھر انہوں نے ان کو وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں چلے گئے، جنہوں نے دن رات ان کی دیکھ بھال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھٹنوں پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سانسیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باہوں میں لیں۔ الذہبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نقول نقل کیا ہے کہ نبی کی روح اپنے جسم کو وہاں چھوڑتی ہے جہاں وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا اور ان کی گود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں دفن کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، جس سے ان کی 14 سالہ طویل ازدواجی زندگی ختم ہو گئی، عائشہ رضی اللہ عنہا مختلف ذرائع کے مطابق 47 یا 48 سال مزید زندہ رہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت قرآن و سنت کا علم سیکھنے اور حاصل کرنے میں گزرا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 ازدواج مطہرات میں سے ایک تھیں جو قرآن کی حافظہ تھیں۔ باقی 2 حافظہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک ذہین خاتون کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ حشام بن عروہ حدیث کے ممتاز راوی نے کہا ہے، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کسی آیت، قرآنی آیت، فرض، سنت، شعر، تاریخ، نسب، فیصلہ یا طب کا علم رکھتا ہو۔ میں نے ایک بار ان سے پوچھا، دوائی کے بارے میں کیا ہے خالہ، آپ نے یہ کیسے سیکھا؟ آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ جب میں بیمار ہوتی تھی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے علاج تجویز فرماتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے بیمار ہونے پر کیا کرتے تھے۔ میں نے لوگوں کو ایک دوسرے کو علاج تجویز کرتے ہوئے بھی سنا، اس طرح میں نے اس سے نسخے حفظ کر لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال مدینہ میں اپنے گھر 17 رمضان 58 ہجری کو ہوا۔ آپ کی عمر 66 یا 67 سال تھی۔ انہیں مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ عنہا پر رحم کرے اور ان سے راضی ہو، آمین۔